کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمانی سلطنت میں غداری اتنی عام تھی جیسے روزانہ ایک کپ کافی پینا؟ سنجیدگی سے بات کریں تو وفاداری اکثر ہوا میں اڑتی سرگوشی کی طرح ہوا کرتی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالات عثمانی لیڈروں اور ان کی وفاداری کے بارے میں کیا ظاہر کرتے ہیں؟ آئیے اس تاریخی دور میں غداری کے اندھیروں کو کنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم سلطنت عثمانیہ میں ہونے والی غداری کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ تاریخ کا ایک دلچسپ مگر تاریک پہلو ہے جس نے سلطنت کے عروج و زوال کو متاثر کیا۔ خفیہ سازشیں، پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے والے اتحادی اور سیاسی کھیل، سب نے غداری کو ایک ایسا عنصر بنا دیا جس نے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ چلیے اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ غداری کیسے ایک بڑا گیم چینجر بنی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں غداری نے ایک سنگین مسئلے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ صرف چند غداروں کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک وسیع پیمانے پر پھیلتی وبا کی مانند تھا۔ صلاح الدین کو نہ صرف بیرونی دشمنوں جیسے صلیبیوں سے مقابلہ کرنا پڑا بلکہ سلطنت کے اندرونی حلقوں سے بھی سازشوں اور خیانتوں کا سامنا تھا۔ ان حالات میں جنگ لڑنے کا تصور کریں کہ جب آپ کے اپنے اتحادی بھی آپ کے خلاف سازش کر رہے ہوں۔ یہ مسلسل غداری کی فضا نے سلطنت کو مسلسل غیر مستحکم رکھا اور قیادت پر بھروسے کو نقصان پہنچایا۔ صلاح الدین کے لیے یہ ایک کھٹن وقت تھا کیونکہ اسے وفاداری اور حکمت عملی میں توازن قائم رکھتے ہوئے ہر وقت غداروں پر کڑی نظر رکھنی پڑتی تھی۔ چند مشہور غداریوں میں سے ایک کمانڈر المالک الناصر کی تھی۔ وہ شروع میں صلاح الدین کا وفادار ساتھی تھا لیکن بعد میں دشمن کے ساتھ مل گیا جس کے نتیجے میں صلاح الدین کی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اس غداری نے نہ صرف فوج کے حوصلے کو پست کیا بلکہ قیادت کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی۔ اس کے علاوہ کچھ مقامی سرداروں نے صلیبیوں کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ سے سلطان صلاح الدین کی پوزیشن کمزور کر دی۔ ان غداریوں کا سلسلہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح پھیلتا گیا اور سلطنت کو اندرونی خلفشار میں مبتلا کر دیا۔ اب سب سے زیادہ بدنام زمانہ غداری کا ذکر کرتے ہیں۔ یروشلم کے محاصرے کے دوران ایک اہم کمانڈر دشمن کے ساتھ جا ملا اور صلاح الدین کی تمام حکمت عملیوں کو دشمن کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس غداری نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا اور صلاح الدین کی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ یروشلم کی شکست نہ صرف فوجی بلکہ علامتی طور پر بھی ایک بڑا دھچکا تھا جو اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ غداری کا ایک عمل پوری سلطنت کی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ اس نقصان کے بعد صلاح الدین کو دوبارہ اپنی حکمت عملی ترتیب دینا پڑی اور یہ ثابت کرنا پڑا کہ بڑے بڑے لیڈر بھی غداری کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا۔ عثمانی سلطنت میں غداری محض ایک چھوٹا واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ تاریخ کا ایک بڑا اور اہم عنصر تھا۔ یہ ہمیں قیادت میں وفاداری اور اعتماد کی اہمیت کا سبق سکھاتی ہے جو آج کی دنیا میں بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ آپ کا غداری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے تاریخ میں سلطنتوں کی تقدیر کو بدل دیا؟ نیچے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ کو مزید ایسی دلچسپ تاریخی ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاریخ کے اس سفر میں میرے ساتھ شامل رہیں۔